السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان نہایت اہم پیش رفت اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ڈیولپمنٹس نہ صرف بہت اہم ہیں سیاسی پیش نظر سے، بلکہ اس سے ہٹ کر اخلاقیات سے گری ہوئی کچھ حرکتیں اور خیر ویڈیو آگے چلاتے ہیں، پھر آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ قبل اس وقت بات کر کے میں بات کی جو نوعیت ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ تو خیر سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ کل کیونکہ ان کی ریلی نکلنی تھی وہ نہیں نکل سکی۔ ریزن کیا بنا کہ دفعہ 144 نافذ تھی۔ اگر پاکستان کے اندر بالخصوص لاہور کے اندر دفعہ 144 نافذ تھی تو جناب والا پی ایم ایل این ورکرز کنونشن کیا دفعہ 144 میں نہیں آتی تھی؟ جشن بہاران جو جیلانی پارک میں ہوا کیا وہ بھی دفعہ 144 میں نہیں آتا تھا؟ لکی رانی سرکس اقبال پارک میں ہوئی وہ بھی شاید دفعہ 144 میں نہیں آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ لائٹ اینڈ میوزک شو شاہی قلعہ یہ بھی یقیناً دفعہ 144 میں نہیں شامل ہوگا۔ 40 کلومیٹر لمبی میراتھن ریس ہوئی وہ بھی دفعہ 144 کا حصہ یقیناً نہیں ٹھہری ہوگی۔ پھر پی ٹی آئی کی ایک ریلی کیوں وہی دفعہ 144 پہ کیوں فٹ آتی ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دفعہ 144 صرف یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی انتخابی مہم پر مہر لگائی گئی ہے کیونکہ لاہور میں دیگر تمام سرگرمیاں جاری ہیں۔ جو میں نے آپ سے بات کی، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے انتخابی ریلی کے ملتوی ہونے کے اعلان کے بعد پنجاب نگران حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ایک اور ٹویٹ میں لکھا، ایسا لگتا ہے کہ دفعہ 144 غیر قانونی طور پر صرف اور صرف پی ٹی آئی کی انتخابی مہم پر لگائی گئی ہے کیونکہ لاہور میں دیگر تمام تر سرگرمیاں جاری ہیں۔ عمران خان نے مزید لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری اور کنٹینرز نے صرف زمان پارک کو گھیرا ہوا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ 8 مارچ کی طرح پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور پولیس تصادم کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ جناب والا یہ بات تو کسی سے بھی ڈھکی اور چھپی نہیں کہ تصادم سے کس کو فائدہ حاصل ہوگا، کتنا فائدہ حاصل ہوگا، الیکشن سے راہ فرات اختیار کرنے میں کتنی کارآمد ثابت ہوگی، یہ تو آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کا ایک بڑا جرأت مندانہ کہہ لیجئے، ایک بڑا ویژن کہہ لیجئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے کارکنوں کو جو پل بیک کیا نا، اس کے یقیناً ثمرات الیکشنز میں فتح کی صورت میں سامنے آئیں گے، اور یقیناً جو مانگے تانگے کی حکومت ہے اس کو منہ کی کھانا پڑے گی، اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے۔ باقی حماد اظہر صاحب نے لاہور میں کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ صرف ریلی روکنے کے لیے ہی پی ایس ایل کو بہانہ بنا کر دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، تاہم کارکنان پرامن رہیں اور آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ جناب والا پی ٹی آئی کی یہ والی جو اسٹریٹجی ہے، ایک بہت بڑا تماچہ لوگوں کے منہ پر، جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ عمران خان صاحب غصے میں آئیں گے، وہ نہ صرف غصے میں آئیں گے، کچھ غلط فیصلے لیں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور نہ صرف اس کا فائدہ اٹھائیں گے بلکہ ڈائریکٹلی ان کی غلطیاں ان کے الیکشنز کے اوپر اثر انداز کر کے دکھائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ باقی جو نون لیگ کنونشن ہے، جو سعد رفیق صاحب جو حلف لے رہے ہیں ایسے کر کے، جو ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈکٹیٹر والی حرکتیں کر رہے ہیں، تو خود بھی اب وہ ماشاءاللہ اس میں شریک ہیں۔ یا تو خواجہ صاحب کہہ دیں کہ حلف لینے کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے، اور اگر یہ ہے تو نیکسٹ ٹائم ایسی باتیں کر کے اپنا اور لوگوں کا قیمتی وقت مت ضائع کیجیے۔ باقی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے، انشاءاللہ آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور کاغذات نامزدگی میں بھی پی ٹی آئی کو بہت زیادہ جو تکلیف دیکھنی پڑ رہی ہیں، مصائب دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ ریٹرننگ آفیسرز ان کو وہ فارم جو ہیں وہ جمع نہیں کروانے دے رہے ہیں یا فارمز پرووائڈ نہیں کر رہے، تو ایک یہ بھی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں ماحول سب کو اور مواقع سب کو یکسر فراہم ہونے چاہیے، ایسا نہیں فیورٹس کے لیے کچھ اور ماحول اور دوسروں کے لیے کچھ اور ماحول۔ باقی توشہ خانہ میرا فیورٹ ہے یہاں پہ، اور سردار صاحب جو کتیرن صاحب ہیں وہ میرے فیورٹ ہیں یہاں پر۔ پہلے توشہ خانہ کی بات کروں گا۔ توشہ خانہ میں 2002 سے لے کر 2023 تک تمام لوگوں کے کٹھے چھٹے کھل کر سامنے آ گئے، اور یہ بات اتنی پریشان کن ہے کہ میرے جیسا نالائق آدمی، طالب علم آدمی، جس کے پاس نہ تو مناسب الفاظ کا ذخیرہ ہے نہ ہی مناسب علم ہے، یقیناً طالب علم ہوں اور زمانہ طالب علمی میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، اور
میرے جیسے شخص کے لیے یہ بات کہنا اتنا آسان ہو چکا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا، کہ 2002 سے لے کر 2023 کی توشہ خانہ رپورٹ دیکھ کر میرا، اگر فار ایگزامپل عمران خان کی جانب جو ٹلٹ تھا وہ 10% تھا، یہ دیکھنے کے بعد 100% ہو چکا ہے جناب والا، 100%۔ آپ حیران ہوں گے، 2,000 روپے کہنے والے لوگ 10-10 لاکھ کی گڑیاں 40-40 ہزار میں لیتے رہے ہیں۔ سابقہ وزیر اعظم کی بیٹیاں، سابقہ وزیر اعظم کے وہ بیٹے جو ماضی میں کہتے تھے کہ وہ برٹشرز ہیں اور پاکستانی قوانین کے وہ تابع نہیں، وہ بھی اس بہتی گنگا میں جناب والا ہاتھ دھوتے رہے ہیں۔ میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ پوئٹری یقین جانیے حالات حاضرہ میں اتنی فٹ بیٹھتی ہے کہ ہم کس کے سامنے روئیں جا کے، جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں کہ ہر ایک نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ اربوں روپے کے تحائف لاکھ روپے میں خریدے گئے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں اگر اس کو پڑھنا شروع کر دوں یہاں پہ 446 صفحات، تو یقین جانیے یہ رات بھی کم پڑ جائے، یہ دن بھی کم پڑ جائے، اور یہ نہ صرف دن کم پڑ جائے، یہ پورا ہفتہ کم پڑ جائے، اس کی جامع رپورٹ تیار نہیں ہو سکے گی۔ جو ظلم و بربریت کے پہاڑ اس قومی خزانے پہ توڑے گئے ہیں جناب والا، اس کی نظیر شاید نہیں ملتی، اور نہ ہی تہذیب یافتہ ممالک میں ملتی ہے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ ملک پاکستان ڈیفالٹ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وجوہات کیا تھیں، کچھ وجوہات ہمیں پتہ ہے، کچھ وجوہات سامنے آ گئی، اور اگر یہی 1947 سے آنورڈز 2023 تک چلے تو جناب والا دمادم مست کلندر ہو۔ اور جہاں پر سینچریاں کی گئی ہیں، سابقہ پرائم منسٹر تا حیات نااہل پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے تحائف لے لے کر، صدر آصف علی زرداری صاحب نے تحائف لے لے کر، اور دیگر لوگوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، جس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، ان کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو لیکن اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، کس نے سوچا تھا کہ بات یہاں تک چلی جائے گی، اور ذلت و رسوائی جب آپ کسی اور کے لیے گڑھا کھود رہے تھے، اور آپ شاید بھول گئے تھے کہ اس حمام میں آپ تو بری طرح سے ننگے ہیں۔ خان نے تو شاید پھر لنگوٹ پہن رکھا ہے، تو آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اینی ویز، خرید و فروخت کے اس بازار میں کس کس نے ہاتھ کتنے گرم کیے، وہ ڈیٹیلز بریفنگ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ پیجز شیئر کر دوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی دل سوز خبر ہے کہ سردار کے تیران جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے ایک وکٹری کا نشان بنا کر دکھایا تھا۔ وہ وکٹری نہیں جناب والا، وہ تمانچہ تھا۔ وہ تمانچہ ہر اس شخص کے منہ پہ مارا گیا تھا جو شخص شاید یہ سوچتا ہے کہ قانون اور آئین بالاتر ہے۔ آج ان کی ضمانت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ جو ہماری بلوچستان میں ایک بہن تھی جس نے قرآن پاک اٹھا کر دہائی دی تھی کہ میرے بچوں کو بچا لو، جس کے بچوں کی لاش برآمد ہوئی، اس کی بیٹیاں ابھی تک بقول ان کے، خیر وہ تو اپنے خدا تعالیٰ کے پاس جا پہنچی ہیں، اور انشاءاللہ عرش مولا کے سائے کے نیچے وہ پوچھتی ہوں گی، اور یقیناً وہ سوال کرتی ہوں گی، یا رب العزت، جو دنیا تو نے بنائی اس دنیا میں انصاف کا بول بالا نہیں رہا، اتار اپنے عذاب، اور عذاب اتر رہے ہیں طوفانوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں۔ لیکن نہیں، یہ قوم جناب نہیں سلجھے گی، یہ قوم نہ سمجھے گی، نہ یہ سمجھنے کے قابل ہے۔ اور یہ سردار صاحبان جیسے لوگ، نہ تو کسی کی آڈیو سامنے آئی، نہ ان کی ویڈیو سامنے آئی، نہ ان کے ایسے جو ہے نا گھنونے فیل کرتے ہوئے کوئی کسی نے تصدیق کی، نہ کوئی ثبوت ملے، نہ کوئی شواہد ملے، تو جناب یہ ہے انصاف۔ وہ جو ہماری قانون کی دیوی ہے، جو ترازو ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھی ہے نا، وہ بھی مجبور ہے۔ اسے پتہ ہے کبھی اس کو 20 کلو کے پلڑے کو 1 کلو دکھانا ہوتا ہے، اور کبھی 1 کلو کے پلڑے کو 20 کلو دکھانا ہوتا ہے۔ تو خیر، یہ ہے آپ کا قانون، یہ ہے آپ کے آئین، اور یہ آپ کو مبارک۔ آج کے اس نشست میں بس اتنا ہی، اور یہاں پر سبق ہے توشہ خانہ کہنے والوں کے لیے، اور توشہ خانہ عمران خان شرم کرو۔ تو آپ کے والدین نے جو سینچریاں مار رکھی ہیں ان کے بارے میں بھی 2-4 الفاظ ہو جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ نے بھی 10 لاکھ کی گھڑی
45,000 ملی. اللہ آپ کو بھی ہدایت دے. فی امان اللہ. خوش رہیں، آباد رہیں. اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کے خزانے کو غریب کی جورو سمجھ کے لوٹا، اللہ اس کی نسل غارت کرے. اللہ حافظ.